اچھا ناصر بٹ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر مسلم لیگ نون نے گزشتہ 2 سالوں میں ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑ کر کافی انجوائے کیا ہے. میاں صاحب نے اپنے مقدمات جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے, 2 دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی, مریم نواز اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ کوئی 1-2 ماہ سے ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے سب اچھا بہت عرصے تک برقرار رہ سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عوام کا رخ کیا ہے, وہی ہے میرے قائد کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتا ہے, جس سے کامیابی ملتی ہے. 4 سال عمران نیازی کو جب مسلط کر کے اس ملک پہ بٹھایا گیا, اس وقت ایک ثاقب نثار جج تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, دونوں ایک تھے جی. وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کیا کچھ میں کہتا ہوں کہ قائد کے ساتھ کیا. ان کو کہا جی آپ, اس دن میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میرے دل کو لگی, میں خوش ہوا. میں نے انہوں نے کہا تمہارا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں. صرف ثاقب نثار اور عمران خان ملے ہوئے تھے, کچھ ججز کی آپ بھی بات کرتے تھے. اس میں فیض شامل تھا, اس میں آصف سعید کھوسا شامل تھا, اس میں باجوہ, آپ یہ سننا چاہتے ہیں, باجوہ شامل تھا. یہ ایک 4-5 بندوں کا تھا جن کا ایک ہی مقصد تھا, اچھا بھلا ملک چل رہا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی آپ سنتے تھے, کہتے تھے جی کہ انہوں نے انڈیا میں اتنے پیسے بھیج دیے نواز شریف نے, ان کی مل میں 1000 مزدور ہے, کدھر گئے وہ لوگ؟ آپ کو کتنا پتا ہے نا, تو احتساب کیوں نہیں کیا آپ نے ان کا؟ دیکھیں نا, احتساب ہم کریں گے, دیکھیں 5 سال بعد کریں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ احتساب اس وقت اگر ہو جاتا نا ان لوگوں کا, اس وقت نہیں, اس وقت کی بات کرتے ہیں, اب کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی دیکھیں نا, اس دن شہباز صاحب نے ایک بات کی, مجھے آپ بتائیں کہ باتوں سے نکل کے آگے احتساب دیکھیں عمران خان نے آج کل یہ دیکھیں, وہ لوگ کیا کہتے تھے پی ٹی آئی والے, عمران خان ہے تو پاکستان ہے. وہ بھائی پاکستان ہے تو عمران خان ہے. آپ نے آپ سمجھ میں احتساب کی بات کر رہا ہوں, میں عدلیہ کے تناظر میں بات کری تھی, آپ نے بالکل پوائنٹ پکڑ لیا سر. ٹھیک ہے, لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی فل کوٹ بن گیا ہے, اور جو نیب ترمیم ہے اس پہ بھی سماعت ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے. تو فل کوٹ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب جب سماعت ہوگی, پرسوں سماعت ہے منڈے کو, تو یہ نشستیں مخصوص آپ کے پاس رہیں گی؟ دیکھیں عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا نا, ایک بات شروع ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس پہ ہم اعتماد نہیں کرتے. ابھی بینچ ابھی 3 تاریخ کو ہے, آپ کو اعتماد ہے نا؟ نہیں, ہمیں تو اعتماد ہے. آپ کوئی, ہمیں تو ثاقب نثار پہ بھی اعتماد تھا, لیکن اس نے جو کیا, لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک اعجاز الاحسن بندہ ہوتا تھا جس نے چیف جسٹس بننا تھا, ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کا کوئی کیس آتا, آپ کو پتا ہے, وہ ضرور شامل ہوتا تھا اس بینچ میں. اعتماد توڑ دیا انہوں نے. لیکن نہیں, اعتماد نہیں. ہم نے لکھا کہ بھائی ہم آپ جو ہے نا باعث ہو چکے ہیں, کوئی بھی ہمارا کیس ہوگا آپ نہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں تو بیٹھوں گا. اعجاز الاحسن چیف جسٹس بننا تھا نا, کیوں چلا گیا؟ آج میں بتاتا ہوں کیوں چلا گیا. اس کی ویڈیو ہے, جج ارشد ملک نے کہا یہ میرے سر پہ بیٹھا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنا. یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اب جو آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو پھر ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے بہت سارے کیسز میں. میں بات یہ کر رہی ہوں, یہ جو آپ مخصوص نشستوں کی بات ہے, اس کی بنیاد پہ ناصر بٹ صاحب آپ کی گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ فلاں جج نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا ہے, پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس چیز کو. آپ کی 2/3 اکثریت کھٹائی میں پڑ جائے گی. سر آپ نے بڑی آئینی ترمیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رکی ہے, وہ کیسے کریں گے آپ؟ ہم نے اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی تھی تو ملک کی بہتری کے لیے کر دیا نا. ممکن ہو جائے گی نا اگر چلی گئی نشستیں. اگر فیصلہ ہوتا ہے, دیکھیں سنی اتحاد جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جس نے کہا مجھے مخصوص نشستیں نہیں چاہیے, یہ بات ہے نا. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا, ہم اس کا جو بھی ہوگا آپ اسے مانیں گے. دیکھیں جو ہم بالکل اس کو مانیں گے تو ہم مانیں گے, لیکن کیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے سپریم کورٹ جو اب جو تھے نا چیف جسٹس, ان کے ساتھ عمران نے کیا کیا, یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا کہ جی چیف جسٹس جو ہے نا یہ بڑے پراپرٹیز ہیں, یہ انہوں نے بڑا لڑ کے اپنا فیصلہ. خان صاحب کا آپ نے اس پہ بیان سنا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بھیجا, وہ کہیں اور سے آیا تھا. کہیں اور سے نہیں آیا تھا, اس نے کہا تھا کہاں سے مسلط ہوئے اور کس نے مسلط, وہ کس کے ساتھ. بات یہ ہے, میرا ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے, میں اس کا پاسورڈ میرے پاس ہے, میں کسی کو اجازت دوں گا نا اس کو, تم آپ کی مرضی سے ہی کرے گا, وہ کرے گا نا. اور جب میں سمجھوں گا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھے بغیر اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے, کیونکہ سب کچھ میرے اختیار میں. ان کے ذہن قریشی نے یہی بات کی, اور آج تو عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں اس ٹویٹ کے ساتھ. چلے بہت اچھا, میں سٹینڈ کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, آپ سٹینڈ کریں, آپ مان جائیں. یہ کبھی بھی نہیں کہتے, میری بات سنیں, میں ایک بات کرتا ہوں, 18 میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا انہوں نے ہر چیز برداشت کی, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ملک جو ہے اس طرح کا,
دو بندوں کے انڈیویجل بندوں کے خلاف بات کی خاطر ملک سے چلے گئے تھے. خاموشی. نہیں مجھے نہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا میرے قائد کو میری ہمیشہ ملک کی خاطر. ایک منٹ بھائی, میرے قائد کو کھانے میں زہر دیا گیا, پلیٹلیٹس گر گئے. میری سنیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں, پلیٹلیٹس گر گئے, ان لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوا. ایک سال پلیٹلیٹس کا علاج نہیں کرایا. ایک منٹ خاموش. یاسمین راشد نے خود کہا کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ وزیر اس وقت میرا خیال ہے منسٹر تھی اس کی ہیلتھ کی یا اس کی, انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے نا زہر کا نہیں کہا تھا, یہ آپ کیا کہا تھا انہوں نے, یہ زہر کی بات تو نہیں. اچھا پلیٹلیٹس کیسے گر گئے؟ ایک منٹ, پلیٹلیٹس گر گئے. انہوں نے پلیٹلیٹس گر گئے, اتنی حالت ان کی بری ہوگی کہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں ان کا علاج میڈیکل ہوا ہوگا تو اس میں آیا ہوگا. آیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ کون سا زہر دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ کھانے میں ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں, یہ ویسے نہیں گرتے. وہ زہر ڈاکٹر نے دیکھا وہاں یو کے ہے, یو کے میں جا کے واٹس ایپ کے ساتھ یار ایک منٹ واٹس ایپ تسی کافی پہ اندر. اچھا ہوں میں ایسے گالی بولے گا نے کہا بٹ جی تو کیا کیتا ہے, پھر انہیں اچھل کے آیا جانا. میری سنیں, میں نے کہا میں ڈاکٹروں نے وہاں یو کے میں جب علاج شروع سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کرائے, اس ٹیسٹ میں وہ چیز آئی کون سا زہر تھا؟ پلیٹلیٹس گرانے کا, پلیٹلیٹ گر گئے. پھر کیا ہوا انہوں نے کبھی نہیں کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا, لیکن انڈیویجل تھا ایک باجوہ, ایک تھا فیض. میاں صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہو, انڈیویجل بندے, لیکن یہ باتیں نہیں کی جو یہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ٹویٹ ہے نا, اس ٹویٹ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا کر دینا یار, اب بتا دو بھائی, اب آپ بتا دو, آپ سچی بات کر دو.